اگر کوئی نوجوان فتنوں سے لڑ کر اپنے ایمان کی حفاظت میں مشغول رہتا ہے اور عبادات کے لیے کمر بستہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اللہ پاک کی جانب سے کیا کیا انعامات موجود ہیں؟ اگر آپ قرآن کی تاریخ پڑھیں تو انبیاء کرام کے ساتھ سب سے پہلے ان کے ساتھ کندھا لگا کر اس مشن میں کھڑے ہونے والے نوجوان ہیں. اگر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اگر آپ ذکر کریں تو ان کے ساتھ نوجوان ہی تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بظاہر ہاتھ خالی ہیں، کیونکہ لوگ مادی چیزوں کے دل دادا ہیں کہ شاید ہاتھ میں کوئی گویا کہ اشرفیوں کی یا جناب سونے جواہرات کی کوئی پوٹلی ہوگی اور سر پر کوئی سونے کا تاج ہوگا، آگے پیچھے کر و فر کا کوئی لشکر ہوگا. لیکن یہ آزمائش کے طور پر ساری چیزیں اللہ نے انبیاء کو عطا فرمائی، لیکن ظاہری طور پر یہ چیز نظر نہیں آ رہی. لیکن ان نوجوانوں کو آپ کے دلائل، آپ کا اخلاق اور آپ کا کردار اور آپ کا وہ اہم اور جو موضوع تھا وہ سمجھ میں آیا. یہاں تک کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پھر قربانی کے اس مرحلے پر پہنچے کہ ایک تو وہ نوجوان بھی تھے جو فرعون کے ساتھ کھڑے تھے. جب ان کے دل میں حق روشن ہوا، فرعون نے ان کو ڈرایا تو انہوں نے کہا جو کرنا ہے تجھے کر دے. اس نے کہا میں تمہیں خلاف کاٹوں گا، یعنی دایاں ہاتھ کاٹوں گا تو اس کے مقابلے میں بائیں تمہاری ٹانگ کاٹوں گا اور تمہیں اس کھجور کے درخت کے اوپر پھانسی دوں گا. انہوں نے کہا جو حق ہمیں موسیٰ اور ہارون کے سامنے نظر آ گیا ہے اس کے لیے جو تو قربانی چاہتا ہے ہم سے لے لے. کیونکہ بڑھاپے کے اندر بڑھاپے کے اندر بندہ کے قوا جب کمزور ہوتے ہیں تو اس میں دو چیزوں کی امیدیں بڑی بڑھ جاتی ہیں، ایک لمبی عمر کی اور ایک مال کی حرص. یہ آخری عمر میں بڑھتی ہے اور یہ دونوں چیزیں گویا کہ پائے حقارت پر جب ہوتی ہے کہ جب بندہ جوانی میں ہوتا ہے اور اس کے سامنے. تو لہٰذا اس طبقے کی تربیت بہت زیادہ ضروری ہے اور یہی طبقہ معاشرے کے اندر ایک نیکی کا سفیر ہوتا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. فرمایا 7 قسم کے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ دے گا. فرمایا پہلا کون ہے؟ کا فرمایا امام العادل، وہ حکمران جو اپنی رعایا پر عدل کرنے والا. اور فرمایا دوسرا کون ہے؟ فرمایا دوسرا وہ ہے وہ شاب، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نے شہوات کے بہکانے پر جانے کی طرف اس وعید کو دیکھا، رب کی ناراضگی کو دیکھا، کیونکہ جوانی کے اندر احساس بہت ہوتا ہے اور جوانی میں محبت ایک برانگیختہ اور تیار ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں بڑھاپا آ جائے تو شہد بھی کڑوا لگتا ہے. تو کسی نے کہا جناب شہد کڑوا ہے، ہم نے کہا شہد کڑوا نہیں، عمر نکل گئی ہے. اور جب وہ عمر ہوتی ہے تو سوکھی روٹی بھی بندے کو جو ہے وہ شہد کا مزہ دیتی ہے. تو جوانی کے اندر حافظ صاحب یوں ہے کہ بڑی قربانی، ایثار اور کسی کے کام آنا، محبوبیت. اور محبوبیت کا معنی ہے کہ ایثار، محبوبیت کا معنی ہے ایثار، کہ خود کو سب نچھاور کر دینا. تو فرمایا کہ ایک وہ ہے جو امام العادل ہے، نیک حکمران جو رعایا کا خیال رکھتا ہے، وہ اللہ کے عرش کے سائے ہوگا. اور فرمایا دوسرا کون ہے؟ فرمایا وہ شاب نشأ، جس کی جوانی گزری ہو فی عبادت اللہ، اللہ رب العالمین جل وعلا کی عبادت میں گزری ہو. کیونکہ جب عبادت سے روکنے کے لیے اس کے اندر اگر وہ شہوانی قوت جاگتی ہے تو عشق الہی کا وہ جو محبت کا جذبہ اور لطیفہ ہے وہ اسے حیا دلاتا ہے اور وہ اس احساس میں پلٹ کر آتا ہے اور اس چیز کو چھوڑتا ہے. اگر کبھی مبتلا ہو بھی جائے تو یہی احساس محبت جو ایک جوانی کے اعتبار سے اور ایک ایمانی اعتبار سے دونوں قوت جب اس پر اثر کرتی ہے تو استغفار کر کے اپنے مالک کو پھر راضی کرتا ہے. تو یہ عمر اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. اسی حدیث کے اندر 7 لوگوں کے ساتھ ایک منصب یہ بھی ذکر کیا گیا ہے، وہ نوجوان جس کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے تلے رکھے گا وہ ہوگا کہ جس کو ایک حسین اور جمیل منصب اور مقام والی عورت، جس کے ہاتھ میں شاید طاقت اتنی ہو کہ وہ جو کام کرنا چاہے تو اس وقت کوئی اس کی مخالفت نہ کرے، خلاف نہ آئے، وہ حسن جمال میں بھی ہو اور عزت و مقام میں بھی ہو، اور حدیث میں آیا کہ ذات و منصب، اختیار والی بھی ہو. دعتہ، اس نوجوان کو بدکاری کے لیے بلائے اور وہ اس کو کہے فقال انی اخاف اللہ، نہیں میں یہ نہیں کروں گا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو فرمایا یہ بشارتیں ان کے لیے کہ جن کو اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے. جیسا مسلم شریف حدیث ہے کہ 2 لوگوں پر رشک اور غبطہ کی بات کی گئی تھی، کیونکہ حسد تو جائز نہیں ہے. حسد یہ ہے کہ خدا نہ کرے کہ کسی کے دل میں خیال آئے کہ آپ کے پاس کی جو نعمت ہے یہ چھین کر میرے پاس آ جائے اور آپ اس سے کلاش ہو جائیں، یہ تو گناہ کبیرہ ہے. لیکن ایک یہ ہے کہ حافظ صاحب کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے، یہ مقام دیا، اللہ نے دیا تو یہ ان کا سلامت رہے اور اللہ یہ مجھے بھی عطا فرما دے. تو یہ حسد محمود ہے اور یہ رشک ہے، یہ جائز ہے. سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ 2 لوگ ایسے ہیں کہ جن پر رشک کیا جائے. ادھر ادھر لوگوں کو کیا اپنے لیے ماڈل بنا رہے ہو؟ فرمایا رول ماڈل اگر کسی کو بنایا جائے گا کہ وہ 2 ہیں، ایک وہ مالدار کہ جس نے رزق حلال کو کمایا
اور حق اور خیر کے لیے اس کا مال خرچ ہوتا رہا. اور فرمایا کہ ایک وہ نوجوان جس کو اللہ نے علم و حکمت عطا فرمائی اور اس کے ذریعے وہ لوگوں میں فیصلے کرتا ہے اور اللہ کے دین کو آگے بڑھاتا ہے. تو لہٰذا یہ وہ فضائل کا ایک لمبا تانتا ہے جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس عمر کے اندر، جوانی کے اندر عبادت رکھنے والے، جس میں شہوانی قوتیں اور شہوانی جذبہ جو منفی وہ عروج پر ہے، لیکن وہ اس کو جھڑک کر اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں آتا ہے اور اپنے قصور پر بھی اگر اسے قصور پر رب یاد آ جائے تو رب کے خوف اور محبت میں جو وہ آنسو گراتا ہے تو اللہ رب العالمین جل وعلا میدان محشر میں جو کسی کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین ایسے نوجوان کو اپنے عرش تلے جگہ عطا فرمائے گا اور سایہ عطا فرمائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں.